صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم وغلوبهم ومكسرين والناصرين آمين يا رب العالمين. حاضران محفل سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ جلگات کا 11ویں کا رات ہے. جیسے کہ میرا بزرگ محترم نے جو کلام علم شکر بندی مولا علی رضا علیہ السلام کے شان میں، یہ مولا علی رضا علیہ السلام 12 امام کا جو سلسلہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرا 12 امام ہوں گے میرے جانشین، تو یہ 12 امام کا 8واں امام حضرت علی رضا علیہ السلام ہے، جن کا ولادت مبارک 11 جلگات کو ہے. تو آپ سبوں کو آل محمد علیہ السلام کے گھر کا یہ خوشی مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. مولا علی رضا علیہ السلام جب ایران میں گئے تھے، نشاپور میں آئے تھے، ان کا قاتل بڑا عجیب ہے. ان کا قاتل کو انجانے میں لوگ رحمت اللہ کہتے ہیں، جن کا نام مامون رشید ہے. یہ مامون رشید امام علی رضا کو زہر دے کر شہید کیا تھا. اس نے جب خط امام علی رضا علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو امام علی رضا علیہ السلام جب ایران کا نشاپور میں آئے اور آ کر ایک اہم ترین جملہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے. اور اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے، اور جو ابھی کے زبان میں کہتے ہیں پالکی میں تھا ان کا سفر. پھر ایک مرتبہ جب خاموش ہو گئے، پھر پردہ گر گیا تھا. پھر تھوڑے ہی بعد میں پردہ اٹھا. پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ ایک قلعہ ہے، بہت بڑا قلعہ، میں نے محل جیسا، محل سے بھی ایک قلعہ ہے جس کا بہت دروازہ ہے، اور یاد رکھو اس کا ایک دروازہ میں ہوں. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک شرط، ایک دروازہ میں ہوں، اور جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا اس کا ہی بخشش ہے. تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کو ماننا تب کمپلیٹ ہوگا جب رسول کے مطابق رسول کا جانشین کو بھی مانا جائے، یعنی کہ آل محمد کا 12 امام کو بھی مانا جائے. عزیزان گرامی، یہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں جن کا نزول مبارک ہے. اور میں ایک سفر سے باہر جانے والا ہوں، اور اس کے بعد کبھی کبھار ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو آج آپ لوگوں کو کچھ احمد دوں گا، اور آج ہم یہ طے کر اٹھیں گے کہ اس رات میں آج ہم طے کریں گے کہ آل محمد کا مجلس یا محفل ذکر جہاں بھی ہو ہم اسے عام کریں گے. اس لیے عام کریں گے کہ دنیا بھر کا یزید آج اٹھ پڑھ کر لگ گئے ہیں. آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پر جوا کھیلا ہو رہا ہے، موت کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ غلط کام انجام دیا جا رہا ہے، لوگ خاموش ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے، قرآن کا آیت کے مطابق اس کا مخالفت کرنا فرض ہے، کیونکہ نہیں عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پر واجب ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اس کا مخالفت نہیں کر رہے. کیا جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہو، پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے، 12 امام کا ذکر ہوتا ہے، کہنے لگتے یہ شیعہ کا ذکر ہے. میں کہتا ہوں آل محمد کا احترام کا شیعہ نے فرض کیا ہے یا اللہ نے فرض کیا ہے؟ درود کس پر بھیجتے ہو؟ رسول پر بھیجتے ہو، اس کا آل پر بھیجتے ہو. یہ کیا شیعہ کا مولا ہے؟ نہیں نا، یہ مولا کائنات کا ہے، رحمت للعالمین کائنات کا ہے. صرف مسلمانوں کا مولا نبی نہیں ہے، کائنات کا نبی مولا ہے.
کے پاس. میرا سوال ہے مہلت قیامت تک کا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بعد علی کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ کے بعد علی کا احترام کرنا ہمارا ڈرامہ نہیں، رسول کا قول ہے، اور رسول نے اپنے طرف سے نہیں کہا. سورہ مائدہ کا 66 نمبر آیت کا آپ تفسیر دیکھیں. جب اللہ نے نبی پر حکم کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی پہنچا دیجئے، یہ ظاہر کر دیجئے، یہ خلاصہ کر دیجئے اس بات کو جو آپ کا رب کی طرف سے نازل ہوا. تو اللہ کا نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ مولانا، اللہ سب کا مولا ہے. وانا مولاکم، اور میں تم سبوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی مولا، اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب میرا سوال ہے، ہمیں کہتے ہو علی کو مولا کیوں مانتے ہو؟ میں سوال کرتا ہوں کہ نبی کس کا مولا ہے؟ اب تم بتاؤ نبی کس کا مولا ہے؟ جو نبی کو مولا مانے گا وہ علی کو بھی مولا مانے گا. کیا کہا نبی نے؟ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. پتا چلا جو علی کا مولائیت کا انکار کر رہے ہیں، گویا وہ مولائیت کا، علی کا ولایت کا انکار نہیں بلکہ رسول کا قول کا انکار کر رہے ہیں. رسول کا قول کا انکار ہے. ہم علی کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نبی نے کہا. اگر علی خود سے کہتے ہم تمہارا مولا ہمیں مان لو تو پھر آپ کا اعتراض درست تھا کہ یہ علی کے کہنے پر مانتے ہیں، یہ علی والا ہے. ہم علی کے کہنے پر علی کو نہیں مانتے، ہم نبی کے کہنے پر علی کو مانا ہے. آج کٹھن مرحلہ سے گزرنا ہے. آل محمد کو ماننے کے باوجود بھی آل محمد کا کچھ گستاخ شخص لوگ کچھ افواہ ایسا اڑائیں کہ ہم لوگوں کے درمیان میں بھی یہ افواہ اڑ گیا، ہم بھی انجانے میں مانتے رہیں. مرحلہ بڑا کٹھن ہے، عجیب لگے گا لیکن کلیئر کر اٹھنا. عزیزان گرامی، علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں. کعبہ اللہ کا گھر، کعبے میں علی آئے، اس لیے علی کا ایک لقب مولود کعبہ بھی. علی مولود کعبہ، علی کعبے میں آئے. لیکن کچھ فتنہ باز آئے جو ہمارے اندر بھی گھسا گئے. کہنے لگے کعبے میں جب علی آئے تو کعبے میں 360 بت تھا. مولا علی علیہ السلام نے اصلی بت کو توڑا تھا، میں نقلی بت کو توڑنے والا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے کعبے کا اصلی بت کو توڑا. آج جو نقلی بت لے کر گھسے ہیں اس کو توڑنا ہے. کیا کہنے لگے؟ کعبے کے اندر 360 بت تھا. میں دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ چیلنج کے ساتھ کہنے والا ہوں، اور دلیل کے ساتھ، وہ بھی دلیل کچا دلیل نہیں، پکا دلیل جن کا انکار بھی کفر ہو جائے گا. جب علی علیہ السلام کعبے میں آئے، کعبے میں کوئی بت نہیں تھا. یہ میرا چیلنج ہے. آپ کی بڑا راوی نے کہا ہے علی کعبے میں آئے تو کعبے میں بت تھا. آپ بڑا راوی کا انکار کر دیں گے. میں نے کہا نبی کا قول یاد ہے، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو دیوار میں پھینک مارو. اب اگر تم کہتے ہو بڑا راوی نے کہا تھا تو میں تمہیں دلیل دیتا ہوں قرآن سے. اب تم اگر دیکھو، تم تحقیق کرو کہ یہ حدیث جو راوی والا جو کہہ گئے بھوت تھا، مورتی تھا، تم تحقیق کرو یہ قرآن کا خلاف ہے کہ نہیں. اللہ نے سورہ مائدہ کا 90 نمبر آیت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے صاحبان ایمان،
لیے اللہ نے فرمایا مورتی رجس ہے، نجاست ہے۔ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ چاہے قرآن کا سورہ حجاب کا 33 نمبر آیت دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہ رزق کو، یہ نجاست کو میں نے اہل بیت یعنی علی سے دور رکھا، علی سے دور رکھا۔ اب عقل کے ٹھکو سے میرا سوال ہے جو کہتے ہیں علی کعبے میں آیا اور کعبے میں بت تھا، تو یہ بتاؤ اللہ نے کہا کہ میں نے علی کو بت سے دور رکھا، تو پھر بت کہاں سے آیا؟ اب کچھ بیوقوف کہیں گے کیا تم علی کو بت شکن نہیں مانتے؟ میں کہوں گا بے شک علی کو بت شکن مانتے ہیں، لیکن کعبے میں بت کب آیا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ تو تسلیم کرو کہ علی نجاست سے دور ہے، اور جب علی کعبے میں آئے تو پھر نجاست کعبے میں کیسا؟ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ سورہ بقرہ کے 125 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا میں نے عہد لیا، وعدہ لیا، کس سے؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ میں نے وعدہ لیا اس گھر کو پاک رکھو۔ کون گھر کو؟ کعبے کو، بیت الحرم کو پاک رکھو۔ کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عہد کس سے لیا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے۔ ابھی بات یہاں آتا ہے کہ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کعبے کا دیوار تعمیر کرنے والے ہیں، اور جب تعمیر ہو گیا اور مقام ابراہیم میں اللہ نے گھر طے کر دیا کہ ابراہیم کعبے کے طرف تم اپنا گھر بنا اور رہو، تو مقام ابراہیم بنا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا تم یہاں رہو، اور پھر کہا کہاں کہا؟ سورہ حج میں کیا کہا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ جب میں نے ابراہیم کو بیت اللہ کی طرف رہنے کے لیے گھر دیا، بیت اللہ کے طرف، بیت اللہ کے اندر نہیں۔ ابراہیم وہ ہے جس کو گھر ملا بیت اللہ کے طرف، علی وہ ہے جس کو گھر ملا بیت اللہ کے اندر۔ یہ ابراہیم و علی ہے۔ دادا جی کو گھر ملا بیت اللہ کے طرف، پوتا جی کو گھر ملا بیت اللہ کے اندر، اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تشرک بھی، اے ابراہیم خبردار، گھر تو دے دیا لیکن شرک نہ کرنا۔ اب مجھے مولوی سے سوال ہے، مولوی کہتا ہے نا ایٹا کوئی نہ شرک، بیٹا کوئی نہ شرک، بیٹا بدعت، بیٹا شرک، بیٹا این، بیٹا تن۔ میرا اس سے ہی سوال ہے ابراہیم کون ہے جو شرک مٹانے آئے ہیں؟ ابراہیم اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، اللہ نے انہیں امام بنایا، اللہ نے اسے رسول بنایا، اور اس کے باوجود جو شرک مٹانے آیا ہے اسے ہی اللہ کہہ رہا اے ابراہیم تم شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا وجہ تم مٹانے آئے ہیں؟ پھر شرک کیوں کرے؟ پھر دوسرا مقام کیا کہا؟ دوسرا مقام وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ پھر اللہ وہی بات کہہ رہا جو سورہ بقرہ میں کہہ گیا، اللہ کہہ رہا اور صاف کرو، اس گھر کو پاک رکھو، اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ تو اللہ نے کہا کب؟ جب بیت اللہ کی طرف ابراہیم کو گھر دیا۔ دو شرطیں تھی، کیا شرطیں؟ ایک شرط تو یہ بنا کہ
ابراہیم شرک نہ کرنا. اب شرک کون سا ہے؟ ابراہیم کیا شرک کریں گے؟ نہیں. ابراہیم کو سورہ بقرہ میں دیکھیں, ابراہیم کو اللہ نے للناس امامہ کہا. ابراہیم کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ آپ امام ہیں. قالو انی جائلو کا للناس امامہ. اے ابراہیم میں نے تمہیں امام بنایا. ابراہیم کون ہے؟ انسانوں کا امام ہے. اب کعبے میں جو آنے والا ہے وہ امام ان سے وہ جان ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ اے ابراہیم تم امام ہو کر رہنا, لیکن امام ہونے کے باوجود امام ان سے وہ جان کے ساتھ اپنا برابری نہ کرنا, یہ شرک ہو جائے گا. اب تسلیم کرو جو لوگ اللہ کا امام کے ساتھ اپنا برابری کر رہے ہیں. اگر اللہ کہہ رہا, اگر ابراہیم بھی ہوتا تو میں شرک سمجھتا, تو ملا جو سمجھ رہا ہے یہ اسے کیا کہوں؟ جو کر کے ڈکو سمجھ رہے ہیں نبی আমাদের মতো, আলী আমাদের মতো, حسن حسین সামান্য মানুষ, اسے کیا کہیں گے؟ ابراہیم اگر سوچے ہم ان جیسا تو پھر یہ شرک ہے. آپ دیکھیں جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا, آدم کا سجدہ ہو گیا, ایک بھیا نے نہیں کیا تھا, ابلیس, اللہ نے پکڑاؤ کیا. کیا کہا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد. اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنا ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو عالی لوگوں میں سے ہو گیا؟ یا علی محمد عرش میں ہو تو علی ہے, اور فرش میں ہو تو نبی کہتے ہیں اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. اب سمجھنے کا مقام ہے. آل محمد کو اگر ابراہیم اپنا جیسا سمجھ لیتے تو یہ شرک تھا, تو مولوی اپنا جیسا سمجھے تو یہ تو شرک سے بڑا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, تو عہد لیا کس سے؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے. ابراہیم کا 2 بیٹا, ایک اسحاق ہے ایک اسماعیل ہے, لیکن عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے. کیوں لیا؟ اسحاق سے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ انہیں سنبھالنا تھا بنی اسرائیل کو. جو مسئلہ چھڑکے گا بیت المقدس کا, وہ مسئلہ بنی اسرائیل سے چھڑکے گا. یہ مسئلہ اسحاق علیہ السلام کے جانب سے نکلے گا, لیکن کعبے والا مسئلہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں تھا. اس لیے اللہ نے وعدہ لیا صرف اسماعیل سے نہیں, اسماعیل کا نسل سے کہ کعبہ کو پاک رکھنا. کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. سوال کیجئے کہ یہ طواف کرنے والا کون ہے, رکوع کرنے والا کون ہے, سجدہ کرنے والا کون ہے؟ اٹھ اٹھے گا حاجی, بڑا عقل سے کہے گا کیا جی یہ تو ہمارے لیے ہے, ہم تو حج میں گئے ہیں, حج میں جاتے ہیں ہم حاجی ہو, حج میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ حاجی نے اپنے لیے لیا, لیکن ذرا تحقیق کیجئے حاجی کون ہے اور ابراہیم کون ہے؟ حاجی کون ہے, اسماعیل کون ہے؟ یہ حاجی گناہگار ہے نا, یہ حاجی غیر معصوم ہے نا, تو پھر یہ غیر معصوم کا جھاڑو داڑو معصوم دے گا؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر تحقیق کرو تو پھر کس کے بارے میں کہا ہے؟ میں نے عالم اسلام میں صرف ایک شخص کو دیکھا ہے جس نے کعبہ میں اعتکاف کیا ہے, جس نے کعبہ کا طواف کیا ہے. جب کعبہ کا طواف واجب نہیں ہوا, جب کعبے میں اعتکاف واجب نہیں ہوا, حج واجب نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی اعتکاف کی کر دکھایا کس نے؟ 13 رجب کو بنت اسد نے, علی کے عمہ نے کعبے میں آئی اور کعبے میں آ کر طواف بھی کیا, اعتکاف بھی کیا, اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ علی کے لیے ہی نسل اسماعیل سے وعدہ لیا گیا. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں نا وعدہ کس سے؟ نسل اسماعیل
اسماعیل سے۔ عبد المطلب کون ہے؟ سوال ہے، نسل اسماعیل سے ہے۔ عبد المطلب کے دور میں ہی ابرہہ کا فوج آیا تھا کعبہ ڈھا دینے کو۔ اب ذرا یہ بتاؤ سورہ فیل کا مطابق کیا اللہ نے کعبہ ڈھانے دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد وآل محمد جب ظہور ہوئے اس سے پہلے ہی کعبے میں بت تھا، بعد میں علی تشریف فرمائے۔ تو عبد المطلب کا دور دیکھو، اگر کعبے میں بت ہوتا، مورتی ہوتا تو اللہ کو چاہیے تھا کعبہ مسمار کروا دے، اس کے بعد ابرہہ کا فوج کو ختم کر دیں گے۔ پھر ابراہیم نے جیسے تعمیر کیا تھا کعبے کا ویسے ہی مطلب کر لیں گے، لیکن نہیں، اللہ نے کعبے کو بچایا۔ اور کعبے کو بچانا اس بات کو دلیل ہے، اس بات کا دلیل ہے اگر بت ہوتا تو اللہ ڈھا دیتا، بت نہیں تھا جس کا حفاظت اللہ نے خود کیا۔ اگر آج کا مولوی کہے گا نہیں بت تھا تو پھر بت پرست کہیں گے میرا بت خانہ کو تیرا خدا بچا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ میرا بت خانہ کو، میرا خدا خانہ کو تیرا خدا بچایا۔ پھر کیا کہیں گے؟ نہیں۔ تو نسل اسماعیل سے وعدہ لیا ہے اللہ نے، نسل اسماعیل نے وعدہ اپنے طریقے سے صحیح سے نبھایا ہے۔ عبد المطلب کی نسل اسماعیل سے اب بات آتا ہے تو کعبے میں بھوت آیا کہاں سے؟ جس کو مولا علی نے توڑا تھا کب آیا؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے اور بعد میں علی بھی چلے گئے، تب کفار مکہ نے کعبے میں بت کو لانے کا کوشش کی، اپنا اپنا بت لے آئے۔ اب ذرا غور کرنے کا بات ہے، علی مکے سے ہٹے تو کعبہ میں بت، علی مکے سے ہٹے کعبہ میں بت، تیرا ایمان سے ہٹے تو تیرا ایمان میں بت، تیرا نماز سے ہٹے تیرا نماز میں بت۔ گویا علی کو ہٹانا بت پرست ہونے کا دلیل ہے۔ یہی وہ شرط، پہلا شرط امام علی رضا نے کہا ایک شرط میں ہوں۔ پہلا شرط کون تھا؟ علی بن ابی طالب۔ دوسرا شرط امام حسن علیہ السلام۔ تیسرا دروازہ علم کا سمجھیے، رحمت کا سمجھیے۔ تیسرا دروازہ امام حسین۔ چوتھا دروازہ امام زین العابدین۔ پانچواں دروازہ امام محمد باقر۔ چھٹا دروازہ امام جعفر صادق، جس کا نام میں ہمارا بہاری بھائی کنڈا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ بھی جاننا چاہیے۔ یہ چھٹا دروازہ ہے امام کا۔ ساتواں دروازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آٹھواں دروازہ امام رضا علیہ السلام۔ 9 نمبر دروازہ امام تقی علیہ السلام۔ 10 نمبر دروازہ امام علی نقی علیہ السلام۔ 11واں دروازہ امام حسن العسکری علیہ السلام۔ 12واں دروازہ ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام۔ جو ہم سبوں کا مولا ہے، ہم سبوں کا آقا ہے، ہم سبوں کا رہبر ہے۔ یہ کرونا آیا تھا نا، جب کرونا آیا لاک ڈاؤن لگ گیا، خطرہ میں پڑا مولوی کا بزنس، وہ جمعہ میں ڈونیشن نہیں مانگ سکتا، اب وہ رو رو کے کہنے لگا، آپ نے سنا ہوگا ذکر مسجد سے اعلان ہوا، رو رو کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ جو لوگ کل یا رسول اللہ کو بدعت کہہ رہے تھے، یا علی کو بدعت کہہ رہے تھے، یا حسین کو بدعت کہہ رہے تھے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کرونا میں کیا دعا مانگیں گے؟ گلدستہ سال کا بات ہے، ہے محمد সাহায্য করুন, রোরোটান হে মোহাম্মদ সাহায্য করুন, ইয়া আলী সাহায্য করুন, আমরা দুর্দশায় লিপ্ত হয়ে গেছি, চারিদিকে হাহাকার মহামারী, হে হুসেন আমাদের সাহায্য করুন। ये कोरोना का कमाल था, ये कोरोना का कमाल था।
کہنے والے تھے وہ بھی کہنے لگے, وہ بھی پکارنے لگے. اب ایک محمد والے محمد کا ایک وارث اب بھی زندہ ہے جسے مہدی کہتے ہیں, جن کا ظہور ہونے والا ہے, جن کا ظہور کا بعد ہی سبھی آئیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. اب وہ جب آ جائیں گے تو مولوی قبر سے اٹھ کر کہے گا مہدی سہاجو کروں, مہدی سہاجو کروں. جو لوگ یا رسول اللہ سے چڑ رہے تھے امام مہدی اسے مجبور کر دیں گے کہ مجھ سے مدد مانگو, مجھ سے مدد مانگو قبر سے. آپ جانتے ہیں امام مہدی جب آئیں گے لوگ قبر سے اٹھ جائیں گے ان کے اشارے پر. عزیزان گرامی, یہ امام مہدی اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تیرا امام کہاں ہے, تیرا امام کہاں ہے, تیرا امام اگر ظہور ہو گیا ہے, ان کا نزول ہو گیا تو پھر تیرا امام کہاں. میں کہتا ہوں ہم امام والے ہیں, امام کا پتہ ہمیں ہے, ذرا تو بتا شیطان تو ہے, شیطان کہاں ہے. وہ کہنے لگیں گے اجی شیطان تو ہر جگہ ہے. اچھا کیا کام سے ہے, کیا کام سے؟ شیطان تو بہکانے کا کام سے, اچھے راستے سے نکالو, گھڑیا راستے میں ڈال دو, شیطان کا کام. اچھا کہاں ہے, کہاں ہر جگہ ہے. تو اللہ سے بندہ سوال کرے گا تو گھاٹے میں ڈالنے والوں کو ہر جگہ رکھا, ہدایت کرنے والا کہاں تھا؟ تو اللہ کہیں گے گھاٹے میں ڈالنے والا ہر جگہ تھا تو ہدایت کرنے والا بھی ہر جگہ تھا. تو شیطان والا ہے, شیطان لے گیا. ہم ایمان والے, امام والے ہیں, امام پر قائم ہیں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو امام پر قائم ہے, ٹھیک ہے یہ بتا تیرا امام زندہ کیسے؟ میں کہتا ہوں دعا کیا کرتے ہو, درود کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہتے ہیں نا نماز میں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو نماز میں کہتا ہے اے اللہ رحمت نازل کر رسول پر, ان کا ٹھیک ہے. آپ رستے سے جا رہے تھے, کسی میت کو دیکھا اور میت کو دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ کیا میت ہے, اللہ اس میت کو سلامت رکھے. تو پھر لوگ کہیں گے بے وقوف ہو گئے, اسے مارو, یہ پاگل ہو گیا, یہ ہجیان بکرا. تو محمد والے محمد مر گئے ہیں تو پھر تیرا رحمت بھیجنا کیا, درود بھیجنا کیا؟ درود بھیجنا اس بات کا دلیل ہے محمد رسول اللہ بھی زندہ ہے, ان کا آل بھی زندہ ہے. ہر روز نمازی نماز میں کہہ رہا ہے آل محمد کو زندہ رکھ, اور ہم سے پوچھتے ہیں زندہ کیسے. عجیب منطق ہے. عزیزان گرامی, آج یہاں تک آخری آپ لوگوں کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ وقت کا یزید ایک ہو چکے ہیں, وقت کا حسین والوں کو بھی ایک ہونا پڑے گا. اگر جو یہ چاہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا مقلد بنوں تو پھر اسے ایک ہونا ہے, مسئلہ مسائل میں نہ جانا, عقیدے میں جانا. اگر حسین والے ہو حسینیت میں قائم رکھنا. آج دیکھیں امام باڑہ کا کیا ہو رہا, بد احترامی ہو رہا, علم ہٹ گیا, جہالت آ گیا. امام باڑہ کا احترام کریں. امام باڑہ صرف محرم کے لیے نہیں, امام باڑہ ہر وقت کے لیے ہے, کیونکہ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اللہ کا ذکر مٹ رہا تھا, حسین نے بچایا. جب حسین نے بچایا تو اللہ پر واجب ہوا کہ حسین کا ذکر کرے. اس لیے اللہ کا گھر کو جب حسین نے بچایا تو حسین کا گھر, اللہ کا سنت ہے کہ حسین کا گھر کو قائم رکھے. تو عزیزان یہ گرامی, یہ محرم کے لیے نہیں, یہ ہر وقت کے لیے ہونا چاہیے. کم از کم ہر جمعرات کو امام باڑہ جائے, پاک صاف کیجئے, اگربتی جلائیے, اور کم از کم کچھ کہنے کو رہے گا نہ رہے یہ کہیے لبیک یا حسین, اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. عزیزان گرامی یہ میرا آخری میسج تھا. وصیت سمجھیے یا نصیحت سمجھیے, حسینیت کو قائم کیجئے, امام حسین علیہ السلام کا مشن کو قائم کیجئے. بس یہیں تک میرا مشن میرا وصیت سماپت رہا. پھر ملاقات ہوگا انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی